دھنک اور شہرت کی رسم اجرا کے موقع پر استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی اور رفعت شہزاد صدیقی صاحبان نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کیا بشکل اشعار سماعت فرمائیں۔ فاروق جاذب کے دو شعر۔ اسلوب و نگارش ہے بہت خوب ان کے، ان سب کے نگہدار ہیں حیدر علوی، افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں۔ یہ شعر واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سننے سے بھی۔ افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں، فنکار ہے حیدر علوی۔ بہت بڑی بات سند دے دی بھائی فاروق صاحب نے۔ رفعت شہزاد صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں، کام تو یہ آسان نہیں تھا میرے سخنور زندہ باد، شہرت اردو دھنک ہے ہندی دونوں زبانوں میں لکھنا، علم و لیاقت فکر کی مظہر ہے یہ تمہاری تخلیقات، حیدر علوی تمہیں مبارک دونوں کتابوں۔ یہ محفل آج آراستہ ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کچھ ہے، یعنی عام طور پہ ہم لوگ دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ رفاقتیں جس پہ ناز کیا جائے، جس پہ فخر کیا جائے یا جس کا مسرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، وہ نام بہت کم ہوتے ہیں جو ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر غفران صاحب کا، وہ تشریف لے آئیں۔ آج کی اس محفل کو آراستہ کرنے میں انہی کا نمایاں کردار ہے۔ ڈاکٹر غفران راشد صاحب تشریف لے آئیے یہاں۔ ارے حیدر بھائی آپ بیچوں بیچ میں آئیے، ڈاکٹر صاحب کے بغل میں بیٹھیے تاکہ ان کی رفاقت پہ اور آپ پہ دونوں پہ ناز کیا جا سکے اور اس طرح کے کچھ دوسرے لوگ پیدا ہوں دنیا میں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں رفیق دیرینہ، یہ لفظ بھی ان پہ سیٹ ہے جی، اس کے بعد ہی شفاعت بھی ہے۔ میں پروفیسر جمال نصرت صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئیے۔ آ جائیے، پہلے بھی آپ بیٹھتے رہیں، کچھ ہوا تھوڑی۔ محترم ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب، بہت ہی اہم شخصیت ہماری فہرست کی، شعر و ادب پہ گفتگو ہو، ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب نہ ہوں تو وہ فہرست ناقصی سمجھ جاتی ہے، لہذا وہ تشریف لے آئیں اور ہمارے اسٹیج کو مکمل کر دیں۔ یہ نہ لگے کہ احمد ابراہیم ملوی صاحب کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، یہ تنہا رہنے کے عادی ہیں، لیکن ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ بالکل تنہا چھوڑنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کچھ نام ایسے ہیں جن کا نام بہت ذکر ضروری ہے اس حوالے سے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شارق بھائی لہرپور میں نہ ہوں، لکھنؤ میں رہیں۔ جب میں ادھر ان کو دعوت دے رہا ہوں، معلوم ہے لہرپور میں ہیں، سیتاپور میں ہیں، خیر آباد میں ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان ہیں مرزا شارق لہرپوری صاحب، جو آج کے مرکزی کردار یعنی آج کی محفل کے دولہا جناب حیدر علوی صاحب کے بھی استاد ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ مرزا شارق لہرپوری صاحب اسٹیج پر۔ مسرت میں اور اضافہ ہوا کہ جہاں حیدر علوی صاحب کی اہلیہ محترمہ یہاں تشریف رکھتی تھیں، اور اہلیہ کی بڑی بہن، عام طور پر لوگ سالہ اور ساجی کا استعمال بہت کرتے ہیں، ہم لوگ اردو والے گریز کرتے ہیں اس سے، تو بھابھی کی بڑی بہن جو ہم لوگوں کے لیے قابل احترام ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، اور جناب خالد حلیم صاحب کی اہلیہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، حاجی مشرف صاحب ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو حیدر بھائی اپنے آپ کو اور کمزور محسوس کریں گے، اس لیے ان سب کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ عطیہ بی کو الگ سے نام لیا جائے گا، اس لیے عطیہ بی کا کوٹا یہ ہے کہ عطیہ بی بحمدللہ افسانہ نگار ہیں، یعنی یہ ان مظلوم خواتین میں نہیں ہیں جن کو اپنے شوہروں کا کہیں نہ کہیں سے نام لگانا پڑتا ہے یا بتانا پڑتا ہے فلاں رحمانی یا فلاں قرآنی کی میں بیٹی ہوں، یعنی عطیہ خود اپنے آپ اسٹینڈ کرتی ہیں، یہ افسانہ نگار ہیں اس عمر میں جس عمر میں لوگوں کو قلم پکڑنا نہیں آتا ہے، تو اس لیے عطیہ کا نام الگ سے ہونا چاہیے۔ جناب زبیر انصاری صاحب یہاں تشریف لے آئیے، لیکن علوی صاحب ہر مرکزی آدمی کو دیکھ لیتے ہیں، میں بھی آپ کو رہا تھا، لیکن علوی صاحب نے نظر رکھی، یہ آج کی اچھی خبر ہے۔ تشریف لائیے جناب زبیر انصاری صاحب ایڈوکیٹ۔ کسی ایک وکیل کی ضرورت بھی یہاں تھی، عقیل تو بہت سے ہیں لیکن وکیل بھی ہونا چاہیے ہمارے درمیان۔ جناب منور جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر حضور نواب صاحب کے مرحوم ہونے کا احساس اسی لیے کم ہوتا ہے کہ وہ منور جعفری کو چھوڑ گئے، اس لیے کہ جن دو بیٹوں کو وہ چھوڑ گئے بہت موٹے موٹے سے، وہ کسی لائق نہیں ہیں، تو اس حال میں منور جعفری کا دم بہت غنیمت ہے، ان کو ہم لوگ مسرت سے دیکھتے ہیں۔ حاجی مشرف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان تمامی حضرات کا استقبال ہے۔ ڈاکٹر منصور خان صاحب، شکیل صاحب بہت اچھے دوست ہیں جناب حیدر علوی صاحب کے، ان کے تمام دوستوں کو ہم اس لیے قاعدے سے دیکھتے ہیں کہ حیدر علوی صاحب اتنے خطرناک آدمی ہیں کہ ان سے دوستی ہر آدمی کو راس نہیں آ سکتی ہے۔ جو آدمی ان کی دوستی کو برداشت کر رہا ہے سمجھیے بہت صابر ہے،
ہماری مسرتوں میں اضافہ اس وقت اور زیادہ ہوتا ہے جب باپ کے سامنے اس کی بیٹیاں ہوں، یعنی صرف بیوی کا ہونا، بیوی تو ہوتی ہے، مجبوری کی علامت بن جاتی ہے بیوی، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے، لیکن کسی کی بیٹیاں ہوں، اس کا داماد بھی سامنے بیٹھا ہو تو مسرت میں خوشگوار اضافہ ہوتا ہے۔ آج وہی مسرت بخش لمحات یہاں ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام جناب حیدر علوی صاحب کے لیے منعقد ہوا ہے۔ حیدر علوی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ جہاں وہ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، 1 عدد خاتون کے شوہر ہیں، وہیں انہوں نے ان ظاہری اولادوں کے ساتھ معنوی اولادیں بھی 4 پیدا کر دیں، یعنی ان کی 2 کتابیں پہلے آ چکی ہیں اور 2 کتابیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے ان کو بھرپور مبارکباد پیش کی جانا چاہیے۔ ہم اجتماعی طور پہ آپ کی نظر یہ مبارکباد کے پھول کرتے ہیں۔ فیضان خان بالکل تازہ بتازہ ہیں، جواں سال ہیں، یہ اپنی بیوی کو لے کے نہیں آئے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حالانکہ وہ بہو ہے حیدر علوی صاحب کی بھی اور ہماری بھی، تو یہ لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اماں پہ ہی اتفاق کیا کہ چلیے آپ ہی چلیے۔ تو سعادت مند بیٹے بھی آج کے زمانے میں کم میسر آتے ہیں۔ بہرحال ان کا دم اس لیے غنیمت ہے فیضان خان کا کہ جو بھی ہم لوگ اچھی بری حرکتیں کرتے ہیں اس کو یہ کیمرے میں قید کر لیتے ہیں، اس طرح بعد میں ہم لوگ اس آئینے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا اچھا کیا اور کیا غلط کیا، اس لیے ان کا دم بہت غنیمت ہے۔ نجم صاحب فوٹو بہت زیادہ کھینچتے ہیں، لیکن قاعدے کے فوٹو آج کھینچیں گے، اس کی ان سے درخواست کی جائے کہ وہ فوٹو جو رکھے جا سکیں بعد میں۔ یہ 21ویں صدی کا عذاب یہ ہے کہ فوٹوز کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن جب 1 مہینے کے بعد پوچھیے کہ کتنے فوٹو اس لائق ہیں کہ رکھے جائیں تو وہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ وہ آنکھ پیدا کی جائے جو اللہ نے منور بخشی کو عطا کی تھی۔ منور بخشی کی بڑی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی شہر سے چلا گیا یا کوئی دنیا میں کوئی اچھا اہم واقعہ ہوا، کسی کی شادی ہوئی، کوئی مسرت بخش تقریب ہوئی، تو اس نے فوٹوز کو ایسے محفوظ کیا کہ وہ فوٹو آج تک ہم لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوئے، یعنی منع نہ ہوتے تو آج وہ تاریخ ساز فوٹو بھی نہ ہوتے۔ مقبول لاری کے کئی ہزار فوٹو کھینچے اور کوئی ایسا گیا گزرا ادیب شاعر نہیں ہے کہ جس کے اہم فوٹو اس کے پاس نہ ہوں۔ ہمسر قادری کا انتقال ہوا، نسیم اختر صدیقی نہیں رہے، حیات اللہ انصاری دنیا سے گئے، تو چھوٹے بڑے ہر شخص کے ایسے نایاب فوٹو تھے اس کے پاس جو اگر ان فوٹوگرافرز کے پاس ہوں تو ان کی شخصیت کو بھی دل چاہے گا کہ محفوظ رکھا جائے۔ یعنی منع بخشی کا انتقال ہوا تو فوٹوگرافر کے اوپر مضمون کیوں لکھا جائے، لیکن فوٹوگرافر نے مضمون اس لیے لکھا کہ میری فائل میں جو اہم فوٹو ہیں وہ منع بخشی کی وجہ سے ہیں۔ تو فیضان خان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اہم لمحہ اس کو آپ ضائع مت کیجیے، اور نجم یا دوسرے لوگ جو ہیں مارکیٹ میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قاعدے سے فوٹو کھینچیں، اپنے فن پہ زیادہ توجہ دیں۔ پیسے ایسے تو ملتے ہی رہتے ہیں، زندہ صرف فنکار رہتا ہے۔ حیدر علوی صاحب چونکہ فنکار ہیں اس لیے ہم لوگ یہاں یکجا ہونے پہ مجبور ہوئے، ورنہ آج کا دور بے حسی جس میں باپ بیٹوں کے بیچ میں اتنے معاملات نہیں ہیں کہ سگا بھائی بھی آ کے بیٹھے ایک بھائی کی مسرت بخش لمحات کو محسوس کرے اور اس میں ٹائم دے۔ لیکن آپ یہاں جو لوگ بھی آئے ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کے، ان کے اجزاء تو سبھی ہیں، لیکن جو ان کے اقربا بنے وہ ان کی شاعری کے حوالے سے بنے، تو وہ شاعری جو متاثر کن ہے، قابل تعریف ہے، اس پہ گفتگو کے لیے یکے بعد دیگر یہاں پہ سبھی کو دعوت دی جائے گی۔ اور ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں جب بھی کوئی اجرا ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، ختنہ ہو، مڑنا ہو، اچھی بات ہو، بری بات ہو، بقول ڈاکٹر عصمت ملی آبادی کے کہ اگر وہاں پہ شہدہ صدیقی ہوں اور کلام نہ کہیں تو سمجھ لیجیے قیامت قریب ہے۔ تو آج پھر وہ قیامت آنا ہے۔ میں جناب رفعت شہدہ صدیقی صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب حیدر علوی صاحب کے متعلق اور کتابوں کے متعلق کیا کہا ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ محترم جناب رضوان احمد فاروقی صاحب، صدر جلسہ سے اجازت چاہتا ہوں اور حضرات گرامی، ہمارے رفیق دائرینہ محترم امام الدین حیدر صاحب، حیدر علوی صاحب، جن کی 2 کتابوں کا یہاں پر رسم اجرا ہے، دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبھی گراں قدر شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ 2 خطاب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ کام تو یہ آسان نہیں تھا، کام تو یہ آسان نہیں کام تو یہ آسان نہیں تھا
میرے سخنور زندہ باد۔ کام تو یہ آسان نہیں تھا، میرے سخنور زندہ باد، شہرت اردو دھنک ہے ہندی، دونوں زبانوں میں لکھنا۔ کام تو یہ آسان نہیں تھا، میرے سخنور زندہ باد، شہرت اردو دھنک ہے ہندی، دونوں زبانوں میں لکھنا۔ علم و لیاقت فکر کی مظہر ہیں یہ تمہاری تخلیقات۔ علم و لیاقت فکر کی مظہر ہیں یہ تمہاری تخلیقات، حیدر علوی تمہیں مبارک دونوں کتابوں کا اجرا۔ حیدر علوی تمہیں مبارک دونوں کتابوں کا اجرا۔ ایسی سی بڑی شخصیات ہیں یہاں پر کہ میں جن کے سامنے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے سامنے شعر پڑھنے کا موقع مل رہا۔ سماعت فرمائیں کہ یوں ہی شہرت نہیں ملتی۔ دوسرا قطعہ ہے کہ یوں ہی شہرت نہیں ملتی، بڑی درکار ہے محنت۔ یوں ہی شہرت نہیں ملتی، بڑی درکار ہے محنت، ہمارے سامنے جو شخصیت ہے مثل گوہر۔ یوں ہی شہرت نہیں ملتی، بڑی درکار ہے محنت، ہمارے سامنے جو شخصیت ہے مثل گوہر ہے، اور دھنک رنگوں پہ جس کی شاعری ہے مشتمل شیدا۔ دھنک رنگوں پہ جس کی شاعری ہے مشتمل شیدا، وہ سدھا ناز کے قابل امام الدین حیدر ہے۔ وہ سدھا ناز کے قابل امام الدین حیدر ہے۔ یوں ہی شہرت نہیں ملتی، بڑی درکار ہے محنت، ہمارے سامنے جو شخصیت ہے مثل گوہر ہے، دھنک رنگوں پہ جس کی شاعری ہے مشتمل شیدا، وہ سدھا ناز کے قابل امام الدین حیدر ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔ رفعت شیدا صدیقی صاحب نے قطعات کو لیکن اتنی خاموشی سے سن لینا، جیسے لگتا ہے حیدر بھائی کہیں سے حیدر بھائی کے لیے شاعری کہیں نہیں گئی بلکہ کہیں سے لا کے پڑھ دی گئی ہے۔ یعنی یہ تو ایسا دور ہے کہ جو لوگ لا کے پڑھتے ہیں ان کو زیادہ نوازا جاتا ہے، یہ تو باقاعدہ شاعر ہے، تو ان کو نوازا جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ آپ کا رویہ جاری رہا تو ممکن ہے یہاں سے نکل کے کوئی شاعر خودکشی کر لے، اور یہ عمل قطعاً بہتر نہیں ہوگا۔ جناب آج کی محفل کے صدر ذی وقار جناب ہمیشہ کی طرح احمد ابراہیم علوی صاحب ہیں۔ وہ بے باک صحافی ہیں، ممتاز ادیب ہیں، خطیب ہیں، بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک ہیں۔ جیسے ہی ان کی صدارت کا اعلان ہوا ویسے ہی شاعری میں ہر جگہ صدارت کرنے والے جناب فاروق جاذب صاحب تشریف لائے۔ وہ بھی آ جائیے، فاروق جاذب صاحب آگے نکالئیے۔ اب میں حفیظ قدوائی صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ مائک تک آئیں، اس سے قبل میں چاہتا ہوں کرسی خاص پہ آ جائیں۔ حفیظ قدوائی صاحب بالکل جوان سال ہیں، تازہ بتازہ ہیں، اور جوان سال لوگوں کی قدر میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ تو حفیظ قدوائی صاحب ہوں یا فیضان خان ہوں یا یہ قاری عبدالرحمن صاحب جنہوں نے قرض سے آغاز کیا، ان کی قدر اس لیے ہونا چاہیے کہ راشا زدہ ہاتھوں میں نہ اردو محفوظ ہے نہ مذہب بہت دنوں تک محفوظ ہے، اس لیے توانا خون اور توانا ادب کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو سامنے لایا جائے، ان کو تباہ نہ کیا جائے بلکہ ان کی تربیت کی جائے۔ تعلیم تو بہت بڑھ گئی ہمارے زمانے میں، اتنی مہنگی ڈگریاں ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اچھے سے اچھا کام، لیکن اگر وہ تعلیم حاصل کر لے اور پھر اس کو جو منزل چاہیے وہ نہ ملے تو وہ کرے گا کیا؟ یہ سنگین مسئلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا سمپلی لوگ بی اے ہوتے تھے اور دنیا کی ہر زبان کو اس حد تک جانتے تھے کہ پڑھا سکتے تھے۔ آج صورتحال یہ کہ بہت قابل ہوتا ہے اور پڑھانے کے معاملے میں اتنا بخیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو پڑھا لے تو بڑی بات ہے۔ یعنی آئی ایس کا بچہ آئی ایس بن جائے تو اس میں کون سا کارنامہ ہے؟ لیکن ذرا آپ مشاہدہ کیجئے پوری قوم کا، کتنے آئی ایس پی سی ایس کے بچے آئی ایس ہیں اور خود ڈاکٹر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں کامیاب ہے، جبکہ بڑھئی کا بچہ بڑھئی بن جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ حیدر علوی صاحب کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی جن حالات میں جیسے گزاری ہو، لیکن 32 سال تک وہ مسقط میں رہے، ایک لمحے بھی انہوں نے خواب کے بغیر زندگی نہیں گزاری۔
اور ان کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ تو اگر ایسے باپ ہوں، ایسی مائیں ہوں، تو آج بھی ملت مسلمہ پہ فخر کیا جا سکتا ہے، اور اس الزام کی تردید ہو سکتی ہے کہ اسلام بیڑی ہے پیروں میں لڑکیوں کے لیے، وہ ترقی نہیں کر پاتی ہیں، بلندی تک نہیں پہنچتی ہیں، تو اس کی وجہ اسلام ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ حیدر علوی صاحب تو حیدر ہیں، ان کے نام حیدر کا بڑا فائدہ ملتا ہے ہم لوگوں کو۔ ہمارے آفس میں اودھ نامے میں ایک لڑکی ہما تھی، اختر جلولی صاحب ایک عالم دین ہیں شیعوں کے، ان کی بیٹی، وہ سر مجھے کہتی تھی، تھکتی نہیں تھی بالکل، لیکن ان کے آمد پہ اس کے سر جھک جاتا تھا۔ ہم نے قصہ کیا ہے یار، یہ بغیر داڑھی کا آدمی اس قدر عظمت کیسی ہے؟ تو میں نے ایک دن پوچھا اس سے کہ بھئی کیا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگی سر ان کا نام بہت اچھا ہے، یہ حیدر علوی ہے۔ تو کاش ہم اپنے نام کی اہمیت سمجھ لیں اور مسلمان ہونے کی عظمت کو پھر سے بحال کر لیں، کاش ایسا ہو۔ جناب احمد ابراہیم مجلی کی صدارت، جناب مہمان خصوصی کی حیثیت سے مرزا شاجق لہرپوری، محمد فاروق جازب، اور ایک بہت ہی قداور شخصیت ادب کے حوالے سے جناب عصمت ملیح آبادی صاحب یہاں موجود ہیں، اور آپ تمامی لوگ جن کو میں قداور نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہیں سب قداور۔ ان کو قداور ہم نے نہیں بنایا بلکہ اللہ کے رسول نے بنایا، یعنی رسول خدا اگر چاہتے تو اپنی عظمت کے ڈھلوڑا پیٹنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو ہر موقع پہ کہتے کہ مجھے تم بتاتے رہو کہ میں بڑا ہوں، بڑا عظیم ہوں۔ اللہ کے رسول کی روش یہ تھی کہ چلتے تو ایسے تھے کہ سب سے تیز آگے نکل جاتے تھے، لیکن انداز ایسا ہوتا تھا جیسے ڈھال کے اوپر اترتے ہوئے جا رہے ہوں، یعنی کبھی اکڑ کے نہیں چلے پہلوانوں کی طرح۔ صحت، طاقت، قوت، جمال، جلال، یہ سب اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ عطا کیا جانا چاہیے۔ تو ہمیں ان کی امت میں اگر ہیں تو وہی روش اختیار کی جانا چاہیے جو اللہ کے رسول کی تھی، یعنی ہم امیر المسلمین کہلانے کے خواہش مند نہ ہوں بلکہ دنیا ہمیں تسلیم کر لے ہمارے کردار و افعال سے۔ حیدر علوی صاحب ہنستے بھی ہیں تو لگتا ہے جیسے باقاعدہ اس کی فیس لیں گے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ اندر سے نہیں ہنستے ہیں، یہ ہنستے اس لیے نہیں ہیں کہ اگر وہ واقعات نظر سامنے آ جائیں کہ جن پہ واقعی ہنسا جانا چاہیے تو وہ ہنستے ہیں، ورنہ یہ معلوم ہے ان کو کہ زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ان کی شاعری ایسی ہے کہ اگر سلیقے سے پروسی جائے، پیش کی جائے تو ہر شخص ان کو داد و تحسین کے لیے مجبور ہوگا۔ جناب حیدر علوی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے انہی کو سن لیا جائے، اس لیے کہ ان کو نہ سنا جائے اور ہم لوگ سب اپنی گفتگو کرتے رہیں تو کہیں نہ کہیں بات ادھوری رہے گی۔ جناب حیدر علوی صاحب مائک پر، انہی کے شعر کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ ہمارا دل تو یہ ملتا ہے چند لوگوں سے، ہمارا دل تو یہ ملتا ہے چند لوگوں سے، مگر یہ ہاتھ تو سب سے ملانا پڑتا ہے۔ جناب حیدر علوی مائک پر۔ اپنی بات کروں، آپ لوگوں کی بات کروں، سب سے پہلے اس باری تعالیٰ سے گفتگو کروں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ جیسا میں چاہوں وہ ویسا نہیں رہنے دیتا، جیسا میں چاہوں وہ ویسا نہیں رہنے دیتا، میرے حالات کو تشنا نہیں رہنے دیتا، میرے حالات کو تشنا نہیں رہنے دیتا، اور میرے ہاتھوں میں تو تقدیر کی ریکھا ہی نہیں، میرے ہاتھوں میں تو تقدیر کی ریکھا ہی نہیں، اور میرا رب مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا، اور میرا رب مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ میری یہ بڑی بیٹی ہے ڈاکٹر بشرا علوی، اس کو 4 مصرے میرے بڑے پسند آ گئے تھے، میں اسی سے شروعات کرتا ہوں کہ بسنت رت میں شجر بھی دہائی دینے لگے، بسنت رت میں شجر بھی دہائی دینے لگے، لو خشک پتے بھی زخم جدائی دینے لگے، لو خشک پتے بھی زخم جدائی دینے لگے، اور یہ لوگ دھوپ کا چشمہ لگا کے آنکھوں پہ، یہ لوگ دھوپ کا چشمہ لگا کے آنکھوں پہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ دکھائی دینے لگے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ میرے دوست ہیں جن کے آگے میری اتنے احسان ہیں ان کے کہ میری گردن ان کے آگے کبھی اٹھ نہیں سکتی ہے، ڈاکٹر غفران راشد۔ یہ دوسروں کے لیے ڈاکٹر غفران راشد ہے، میرے لیے غفران راشد ہے صرف۔ تو ان کی فرمائش تھی کہ نظم کوئی سنائیے، میں عموماً نظم نہیں پڑھتا ہوں، تو خاص ان کے لیے خصوصی طور سے یہ نظم ہے، سن لیجئے کہ ہم تباہ حالوں سے، ہم پھٹے لباسوں سے، ہم تباہ حالوں سے، ہم پھٹے لباسوں سے، ہم سے کچ کلاہوں سے،
बोरिया नशीनों से, जो भटकते फिरते थे मुंह पे खाक मलते थे, इस तरह से जिंदा थे, खुद से भी परेशान थे, ज़िंदगी से नाला थे, किस कदर पशीमा थे। और अब ये इसका आखिर के एक झलक तुम्हारी जो हमने देख ली जानम, चांद हो गया अपना, ईद हो गई जानम। और 4 मिसरे और देखिए कि आलम ज़ात में दरवेश बनाए रखियो, आलम ज़ात में दरवेश बनाए रखियो, मेरे अल्लाह कदम अपने जमाए रखियो, मेरे अल्लाह कदम मेरे जमाए रखियो, और तेरी दरवेशी न छिन जाए, ज़रा ध्यान रहे, तेरी दरवेशी न छिन जाए, ज़रा ध्यान रहे। ये जो दुनिया है ज़रा इसको हटाए रखियो, ये जो दुनिया है ज़रा इसको हटाए रखियो। और नया दस्तूर लाया जा रहा है, हमें फिर आजमाया जा रहा है, नया दस्तूर लाया जा रहा है, हमें फिर आजमाया जा रहा है। और पिलाया दूध था सांपों को पहले, पिलाया दूध था सांपों को पहले, और अब तिर्याक लाया जा रहा है, और अब तिर्याक लाया जा रहा है। और उसके आंचल का इशारा भी तो हो सकता है, उसके आंचल का इशारा भी तो हो सकता है, जो है गिरदाब का नारा भी तो हो सकता है। और ये मेरी बेगम बैठी है, बड़े डरते डरते शेर पढ़ रहा हूँ कि अब बजुज़िश्क गुजारा भी तो हो सकता है, क्या कहा इश्क दोबारा भी तो हो सकता है। अब बजुज़िश्क गुजारा भी तो हो सकता है, क्या कहा इश्क दोबारा भी तो हो सकता है। और क्या करें आँखों का रोज़ा भला कब तक रखें, क्या करें आँखों का रोज़ा भला कब तक रखें। अब किसी सिमत इशारा भी तो हो सकता है। और यूं ही सरहाने मेरे बैठे रहो, यूं ही सरहाने मेरे बैठे रहो, दिल में ये दर्द दोबारा भी तो हो सकता है। और जो किसी का भी नहीं, उससे दरअसल सियासी शेर हो गया ये कि जो किसी का भी नहीं उससे मोहब्बत कैसी, जो किसी का भी नहीं उससे मोहब्बत कैसी, जो तुम्हारा है हमारा भी तो हो सकता है। मोहतरम हैदर अलवी साहब के कलाम के बाद वो कलाम जिसने दिलों को छुआ और धड़कन दी और मजबूर किया कि इनको दादो तहसीन से नवाजा जाए। अगर ये अदब की महफिल ना होगी, कभी सम्मेलन होता तो अब तक छतें उड़ चुकी होती। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस कदर इन्नल्लाह मअस साबिरीन से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक का सफ़र है कि आदमी सहमा रहता है, दाद देते ही नहीं बिल्कुल। दादो तहसीन के लिए अच्छा नवाब मुनव्वर जाफरी बहुत अच्छी दाद देते हैं, लेकिन इनकी दाद की मुसीबत यह है कि ये छत नीचे आ सकती है, दोबारा रईस खान साहब की छत हम लोगों को देते हैं, ये भी जाती रहेगी। इसलिए मैं इनसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप शिया और सुन्नी के दरमियान की दाद दिए तो दे सकते हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।